بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دنوں الیاس گھمن جو دیوبندیوں کا مشہور مولوی ہے، اس کا ایک ویڈیو کلپ دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ جس میں اس نے جو روایت ابو لہب کے بارے میں ہے کہ اس کو خواب میں دیکھا گیا تو وہ عذاب میں مبتلا تھا، تو ہر پیر کی رات اس کو انگلیوں میں پانی دے دیا جاتا ہے، وہ اس کو چوستا ہے تو اس کا سارا درد عذاب رفع ہو جاتا ہے۔ اس روایت پر کلام اس نے کیا بخاری شریف کے اعتبار سے، اور اپنی عوام کو متنبہ کیا کہ اس دھوکے میں نہیں آنا کہ یہ جو بخاری شریف کے حدیث پاک ہے یہ امام بخاری نے میلاد کے باب میں ذکر نہیں کیا۔ تو اس کے تحت یہ عرض کرتا چلوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو روایت ذکر کی ہے وہ کتاب النکاح میں ذکر کی ہے، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میلاد کے ثبوت میں یہ حدیث پاک ذکر کی ہے۔ حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علاوہ اس روایت کو امام بہقی نے اپنی 3 کتابوں میں، سنن کبریٰ میں، دلائل النبوہ میں اور شعب الایمان میں ذکر فرمایا۔ شرح السنہ میں امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو ذکر فرماتے ہیں، اور اسی طرح جو بخاری شریف کی شروحات ہیں جیسے فتح الباری ہے، عمدۃ القاری ہے، بدرالدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہ روایت ذکر فرمائی ہے۔ تو جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو کتاب النکاح میں لے کر آئے ہیں، اور آخر میں ایک تابعی عروہ کے اعتبار سے اس روایت کو ذکر کر دیا کہ جس میں ابو لہب کو خواب میں دیکھا گیا۔ تو لہٰذا جو روایت بخاری شریف میں ہے ہم وہاں سے صرف یہ جواز نکالتے ہیں کہ اگر کافر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کرنے پر عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے، تو پھر مسلمان اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی کرے تو خدا تعالیٰ اسے اور زیادہ جزا عطا فرمائے گا۔ صرف یہ بات ہے۔ ہاں، میلاد کی دلیل جو نکالتے ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ عزیز ذکر کریں گے کہ کون سے محدثین اور سلف صالحین میں سے ائمہ ہے کہ جنہوں نے اس روایت سے میلاد کی دلیل نکالی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو روایت ذکر ہے بخاری شریف کی، اس کی شرح عمدۃ القاری، شرح صحیح بخاری، اس میں جو تخفیف ہے کافر سے وہ عذاب میں ہے، لیکن وہ تخفیف اور طرح کی ہے۔ یہ کہہ دینا کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ ابو لہب کو عذاب میں تخفیف ہے، حاصل ہے، تخفیف دی جاتی ہے، اس کے عذاب کو کم کیا جاتا ہے، تو پھر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا انکار لازم آتا ہے کہ جیسے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کی کمائی نے، اعمال نے اور اس کے مال نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ تو یہ روایت پیش کردہ ہے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ نفع نہیں دیتا تو پھر اس کو نفع کیسے ہو گیا؟ یہ جو ما اغنا عنہ مالہ وما کسب ہے، یہ ہم سے پہلے اور مولوی الیاس گھمن سے پہلے ائمہ نے بھی پڑھا ہے، محدثین نے، مفسرین نے، سلف صالحین نے، سب نے پڑھا، اور یہاں تک کہ حضرت عروہ سے جو روایت منقول ہے اس وقت سے لے کر اب تک مسلمان سنتے بھی آ رہے ہیں اور سناتے بھی آ رہے ہیں۔ نہ کسی امام نے یہ کہا کہ یہ قرآن کی واضح نص کے خلاف ہے، بلکہ اس میں توجیہ ذکر فرمائی ہے، اور وہ توجیہ کیا ہے کہ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں یہ جلد نمبر 20 ہے، علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی حدیث پاک کے تحت کتاب النکاح میں جو ہے اسی کے تحت ابن بطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ذکر فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان رحمت، کہ اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے کہ جو ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں ان سے منقطع نہیں ہوتی ہے، بلکہ جن کے بارے میں خالدین فیہا یا خالدن فیہا فرما دیا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ان سے بھی خدا کی رحمت منقطع نہیں ہوتی ہے، خدا تعالیٰ ان پر بھی رحمت فرمائے گا۔ لیکن وہ رحمت کس طرح ہے؟ وہ رحمت اس طرح ہے کہ خدا تعالیٰ کسی کے عذاب کو ہلکا کر دے گا، کسی کو اس سے زیادہ ہوگا، کسی کو زیادہ اسے ہوگا، اس طرح خدا تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف کرے گا، اور وہ تخفیف اس معنی میں ہوگی کہ خدا کی ان پر رحمت ہے۔ تو جو دوزخی ہیں
جہنم میں رہنے والے کافر ہیں وہ بھی جہنم میں خدا کی رحمت سے منقطع نہیں ہوں گے، بلکہ خدا کی رحمت ان کو بھی عذاب کی کمی اور خفت کی وجہ سے ملتی رہے گی۔ ایک بات یہ، اور دوسری بات، علامہ کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو قول علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو کافر ہے اس کو اس کا عمل صالح نفع نہیں دیتا ہے، اور پھر یہ جو ابی لہب کا جو خواب ہے، فرماتے ہیں کہ یہ تو خواب ہے، تو خواب میں دلیل نہیں ہوتی، یہ پہلی وجہ ذکر فرماتے ہیں۔ دوسرا ذکر فرماتے ہیں وَعَلَىٰ تَقْدِيرِ تسلیم، اور اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے، أَن يَكُونَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ وَالْخَيْرُ الَّذِي يَتَعَلَّقُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مخصوصا كما ان ابا طالب ایدہ فیو بتخفیف العذاب۔ فرماتے ہیں پہلی توجہ یہ کہ کافر کو اس کے عمل صالح کا ثواب نہیں ملتا ہے، اور روایت جو خواب ہوتا ہے وہ دلیل نہیں ہوتی، یہ پہلی توجہ۔ اور دوسری توجہ فرمایا کہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے تو پھر احتمال یہ ہوگا کہ جو عمل صالح ہے، جو اس نے بھلائی کی ہے، اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کافر کی نیکی کا خاص تعلق قائم ہو جائے گا تو پھر خدا تعالیٰ اس کے اس فعل کا بدلہ اس کو جہنم میں بھی عطا فرمائے گا۔ یہ جو کہا نا کہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، تو قرآن کی آیت کے خلاف ہوگا، یہ قرآن کی آیت کے خلاف نہیں بنتا ہے، وہاں پر عموم ہے، لیکن جب تخصیص ہو جائے، خصوص ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کے ساتھ اس کا خاص تعلق قائم ہو جائے تو پھر خدا تعالیٰ اس تعلق کی وجہ سے اس کے عذاب میں تخفیف کر دیتا ہے۔ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ تعالی اس کے آگے مثال ذکر فرماتے ہیں، کما ان ابا طالب، فرماتے ہیں کہ جیسے ابو طالب کہ اس سے عذاب کی تخفیف کی گئی ہے۔ تو اب ابو طالب کا ایک تعلق تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا کرتے تھے، اس دفاع کے پیش نظر کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تعلق تھا تو اس لیے خدا تعالیٰ نے عذاب سے تخفیف کی۔ اور علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہی جناب ابی طالب کے بارے میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے زبان سے، ہاتھ سے، بدن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، دشمنوں کو ان کی طرف نہیں آنے دیا، لیکن اپنے پاؤں اس دین سے نہیں کھینچے کہ جو قریشیوں کا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف نہیں آئے، تو لہٰذا اس وجہ سے ان کا جو عذاب ہے وہ پاؤں تک رہ گیا، اور جس جسم اور بدن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، خدا تعالیٰ نے اس کو آگ سے محفوظ فرما دیا ہے۔ فرمائیے، یہ علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر فرماتے، ابن بطال کا قول، علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، کہ امام سہیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا قول ذکر فرماتے ہیں، وَأُجِيبُ ثَانِيَةً، یعنی دوسرا جواب اس کا، اس کے تحت ذکر فرماتے ہیں علی تقدیر القبول ان یکون ما یتعلق بالنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخصوصا من ذلك بدلیل قصۃ ابی طالب حیث خفف عنہ۔ کہتے ہیں کہ اجیب ثانیہ، دوسرا جواب اس کا یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ کافر سے اس کے نیک عمل، صالح عمل کا بدلہ اس کو جہنم میں نہیں دیا جائے گا، اور جو خواب ہے وہ حجت نہیں ہوتا ہے۔ پھر آگے اجیب ثانیہ، صرف پہلی بات کو ذکر کر کے کہ خواب حجت نہیں ہوتا اور کافر کو اس کے عمل صالح کا اجر نہیں دیا جائے گا، صرف اتنی بات کہہ کے کسی امام نے بات کو ختم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے آگے توجیہ نکالی، کیونکہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تعلق کا ذکر ہے اور وہ اس خاص تعلق کو ضائع نہیں کرنا چاہتے، اس لیے ائمہ کرام نے آگے اجیب ثانیہ توجیحات نکالی۔ اور دوسری توجیہ کیا ذکر فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اگر قبول کر لیا جائے تو پھر احتمال یہ ہوگا ما یتعلق بالنبی صلی اللہ تعالی وسلم مخصوصا، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا مخصوص تعلق تھا، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تعلق ہو جائے گا تو پھر آیت کے معارض نہیں بنے گا، کیونکہ آیت میں عموم ہے اور یہاں پر خصوص ہے، اور یہاں پہ خاص تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور وہ خاص تعلق کیا ہے کہ ابو لہب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں صہیبہ کو آزاد کیا تھا، اور یہ خوشی کا تعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا، تو جب یہ خوشی کا تعلق ان کے ساتھ ہے تو خدا تعالیٰ نے اس کے اس خوشی کے پل بھر کے تعلق کو ضائع نہیں کیا، بلکہ خدا تعالیٰ نے کافر ہونے کے باوجود بھی جہنم میں اس کو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر عطا فرمایا۔ یہاں پہ ذکر فرماتے ہیں من ذالک بدلیل قصۃ ابی طالب،
فرماتے ہیں کہ اس کی دلیل ابی طالب کا قصہ ہے کہ ان کے عذاب سے تخفیف ہو گئی۔ پھر آگے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا قول ذکر آخر میں فرماتے ہیں ھذا تخفیف خاص، فرمایا کہ یہ تخفیف خاص ہے، یعنی ابو لہب کو جو تخفیف حاصل ہے یہ خاص حاصل ہے۔ اور یہ وہی روایت ذکر کرتے ہیں کہ جس روایت کے بارے میں یہ بعض دعویٰ کر دیتے ہیں کہ یہ مرسل ہے، اور مرسل ہونے کی وجہ سے یہ روایت قابل عمل نہیں ہے، تو لہٰذا اس کے ساتھ احتجاج جائز نہیں ہے۔ بعض یہ قول کر دیتے ہیں، اور جناب عروہ کا جو قول ہے اس کو مرسل کے درجہ میں رکھ کے مطلقاً انکار کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ حجت قائم نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا یہ قابل احتجاج نہیں ہے۔ تو ان کے لیے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تدریب الراوی سے صرف حوالہ ذکر کر دیتا ہوں، باقی کوئی بھی اصول حدیث کی کتاب ہو، جیسے مقدمہ ابن صلاح ہے، الباحث الحسیث وغیرہ کوئی بھی ہے، اس میں اگر مرسل کی تعریف دیکھ لی جائے تو مرسل کی تعریف میں سب سے پہلے یہ بات لکھی ہوئی ہے، فرماتے ہیں کہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ان قول التابعی الکبیر، کہ تابعی کبیر کا جو قول، یعنی مرسل روایت جو تابعی ہو کبیر ہو، یہاں پہ ایک تابعی کبیر ذکر فرمایا، اور جو مقدمہ ابن صلاح ہے اور الباعث الحسیث ہے اس میں یہ زیادتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تابعی ہو کبیر ہو اور صحابہ کرام کی صحبت بھی اس کو میسر ہو اور صحابہ کرام سے ملاقات بھی کر چکا ہو، ایسا تابعی ہو کبیر ہو، پھر اگر وہ مرسل روایت بھی ذکر کرے تو اس کی مرسل روایت قابل قبول ہوتی ہے، اور اس میں کسی عالم کا اختلاف نہیں ہے، علماء حدیث اس پر متفق ہیں۔ اور آگے مثالیں ذکر کرتے ہیں جیسے عبید اللہ بن عدی بن خیار و قیس بن ابی حازم اور سعید بن مسیب۔ اب دیکھیے آگے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ذکر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حمیدی سے امام بخاری نے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ اذا صح الاسناد عن ثقات الى رجل من الصحابہ فهو حجۃ كمراسیل الصحابہ وان لم يسم ذلك الرجل، فرماتے ہیں کہ اگر سند ثقات سے ہو اور وہ جو تابعی ہے وہ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی سے روایت نقل کرتا ہے، اور وہ روایت جو ہے اسی طرح ہوگی جیسے صحابہ کی مراسیل ہوتی ہیں، اگرچہ تابعی اس صحابی کا نام ذکر نہیں کرتا جس سے انہوں نے حدیث کو سنا ہے، تو فرماتے ہیں اگرچہ نام صحابی کا ذکر نہ کرے، تابعی ہو کبیر ہو اور اس کی جو اسناد ہے وہ بھی ثقات ہوں، تو فرماتے ہیں کہ ایسا تابعی جب مرسل روایت ذکر کرے تو اس کی مرسل روایت ایسے ہی ہوتی ہے جیسے مراسیل صحابہ ہوتی ہے، اور مراسیل صحابہ کا حکم یہ ہے کہ وہ مقبول ہوتی ہیں کیونکہ ہر صحابی عادل ہوتا ہے، تو لہٰذا جس طرح ان کی روایت مقبول ہوتی ہے اس کے ساتھ احتجاج کیا جاتا ہے، اسی طرح اگر تابعی ایسا روایت ذکر کرے تو پھر اس کی روایت بھی قابل قبول ہوتی ہے اور اس کے ساتھ احتجاج جائز ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ حضور یہ فرمائیے، اگر تابعین میں سے کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے فلاں صحابی سے یا کسی صحابی سے میں نے یہ روایت ذکر کی اور اس صحابی کا وہ نام ذکر نہیں کرتا، یعنی صحابی سے یہ حدیث سنی ہے تابعی نے لیکن وہ صحابی کا نام ذکر نہیں کرتا بلکہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتا ہے، تو کیا فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا فالحدیث صحیح کہ کیا وہ حدیث صحیح ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرمایا کہ ہاں وہ حدیث صحیح ہے، تو لہٰذا جو تابعی ایسا تابعی اس کی جو مرسل روایت ہے وہ بھی قابل قبول ہوتی ہے۔ اور پھر فقہ کے باب میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی سے اطاعت فرماتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جمیع اصحاب مرسل روایات سے دلیل بھی پکڑتے ہیں اور احتجاج بھی کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ احناف کے نزدیک جو محل قبول ہے مرسل روایت کا وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ ایسی روایت ما اذا کان مرسل من اہل القرون ثلاثۃ الفاضلہ فإن کان غیرہا فلا، فرماتے ہیں کہ احناف کے نزدیک مرسل روایت کے قبول کرنے کا منہج یہ ہے کہ وہ قرون ثلاثہ فاضلہ سے ہو، اگر وہ قرون ثلاثہ فاضلہ سے ہوئی تو وہ روایت بالاجماع مقبول ہوگی اور اس کے ساتھ احتجاج کرنا بھی جائز ہو جائے گا۔ اور پھر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی مرسل روایت کے ساتھ احتجاج کرتے ہیں، اور ان کا جو احتجاج ہے وہ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مرسل روایات کے ساتھ ہوتا ہے، تو لہٰذا چاروں ائمہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی اس پر موجود ہے، امام مالک کا بھی، امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی، اور
حضرت امام شافعی کا بھی۔ تو چاروں ائمہ مرسل روایت سے ایک قانون کے تحت کہ تابعی ہو، کبیر ہو اور صحابہ کی مجلس بھی اختیار کر چکا ہو اور صحابہ سے ملاقات بھی کر چکا ہو، تو اس کی روایت کو مقبول بھی سمجھتے ہیں، دلیل بھی بناتے ہیں اور اس کے ساتھ احتجاج کو بھی جائز سمجھتے ہیں۔ تو لہٰذا جو یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت مرسل ہے اور مرسل ہونے کے پیش نظر اس روایت سے دلیل پکڑنا یہ جائز نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ضعیف روایت اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو لہٰذا وہ مرسل کی تعریف پڑھیں کہ مرسل کی تعریف کیا ہے۔ پھر اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے کہ مرسل ہونے کے پیش نظر وہ ضعیف ہے، تو ضعیف کو دلیل نہیں بنایا جاتا، چھوڑ دیا جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فضائل کے باب میں ضعیف روایت بھی کبھی کا درجہ رکھتی ہے۔ اب یہاں پہ فضیلت بیان ہو رہی ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، یہاں فضیلت بیان ہو رہی ہے تعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ تو جب محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اگر کسی کافر کو بھی قائم ہو جائے تو خدا تعالیٰ اس تعلق کا فائدہ کافر کو بھی دیتا ہے، تو اس میں فضیلت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیان ہو رہی ہے۔ تو اگر اس کو ضعیف بھی کہیں تو پھر بھی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فضائل کے باب میں یہ روایت کبھی کا درجہ رکھے گی اور یاد بیان کرنا جائز ہو جائے گا۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جب مفعول مذکور نہ ہو تو وہ کلام مکمل نہیں ہوتا ہے، جبکہ اسی حدیث کا جو متن ہے لم القی بعدکم غیر انی سقیت فی ہذہ بعتاقتی ثویبۃ، یہاں پر لم القی بعدکم اس کے بعد مفعول مذکور نہیں ہے، تو کہہ دیا جاتا ہے کہ جو لم القی بعدکم کے بعد مفعول مذکور نہیں ہے اور جہاں مفعول مذکور نہ ہو تو اس وقت معنی مکمل نہیں ہوتا، تو لہٰذا یہ تام نہیں ہے، تو ناقص ہے، تو ناقص ہونے کی وجہ سے مقبول نہیں ہے، یہ کلام کیا جاتا ہے۔ اب یہی بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری، اسی کی شرح میں علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام سہیلی ان کے حوالے سے یہی روایت ذکر فرماتے ہیں ما لقیت بعدکم راحہ، کہ اس نے کہا کہ میں نے تمہارے بعد کوئی راحت نہیں دیکھی۔ یہاں بعدکم کے بعد راحہ مفعول مذکور ہے، اب یہاں پر مفعول مذکور ہے تو جو عبارت کا نقص تھا وہ ختم ہو گیا، تو جب عبارت تام ہو گئی تو عبارت تام ہونے کے پیش نظر یہ جو اعتراض تھا یہ بھی رفع ہوا۔ تو لہٰذا یہ جو روایت ہے اس سے علماء محدثین نے استدلال کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب تعلق خاص قائم ہو جائے، چاہے پل بھر کے لیے، لمحہ بھر کے لیے کیوں نہ ہو، خدا تعالیٰ اس کو ضائع نہیں فرماتا ہے۔ یہ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری۔ اب یہ شعب الایمان امام بیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے۔ یہ شعب الایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے، ما احسن من محسن کافر او مسلم الا اثابہ اللہ عز وجل، فرمایا کہ نہیں کوئی نیکی یا اچھائی کسی اچھائی کرنے والے سے ہوتی، کافر ہو یا مسلمان ہو، مگر اللہ رب العزت اسے اس کی جزا عطا فرماتا ہے۔ کہ کوئی نیکی کرے چاہے کافر ہو یا مسلمان ہو، خدا اس کی جزا ضرور دے گا۔ قلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما اثابۃ اللہ الکافر، اللہ رب العزت کافر کو کیا اس کی جزا عطا فرمائے گا، انعام عطا فرمائے گا؟ فرمایا کہ اگر وہ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی نیک عمل کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کو دنیا میں اس کا ثواب عطا فرماتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو مال دیتا ہے، اس کو اولاد دیتا ہے، اس کو صحت دیتا ہے اور اس کے مشابہ کوئی چیزیں عطا فرماتا ہے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے وما اثابتہ فی الآخرہ، آخرت میں خدا تعالیٰ اسے کیا انعام عطا فرمائے گا؟ تو فرمایا عذاب دون العذاب، عذاب کے سوا عذاب ہوگا۔ وقرأ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ داخل کرو آل فرعون کو سخت، سب سے زیادہ سخت عذاب میں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیچھے فرمایا عذاب دون العذاب، عذاب کے سوا اس کو عذاب۔ اب اس ابہام کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے قرآن کی آیت پڑھ کر دور فرما دیا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ داخل کرو آل فرعون کو سب سے زیادہ سخت عذاب میں۔ اب اشد جو ہے اس میں تفضیل ہے، اور اس میں تفضیل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس میں دوسروں کی نسبت زیادتی پائی جائے، تو جب لفظ اشد ہے تو پھر شدید بھی ہے، اور جب شدید ہے تو اس کے نیچے کوئی خفیف کا درجہ بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت کو پڑھا ہی اس لیے کیونکہ اس میں لفظ اشد ہے، اور اشد معنی سب سے زیادہ سخت۔ اب ہر کافر کو تو سب سے زیادہ سخت عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ہر کافر کو سب سے زیادہ سخت عذاب ہو تو آل فرعون
تو فرعون کی آل کو اس کے ساتھ خاص کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو خاص ہی اس لیے کیا کہ آل فرعون کو سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا، اور جو دوسرے کافر ہیں کہ جن کے گناہ نہیں ہیں، وہ صرف کفر ان میں ہے، تو ان کے عذاب میں تخفیف ہے، ان کا عذاب کم ہوگا۔ تو لہٰذا جب اشد کہہ دیا تو پھر شدید بھی ہے، تو کافروں کے درجے عذاب میں ایک طرح کے نہیں ہیں۔ اب امام بیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کو ذکر کر کے نیچے فرماتے ہیں کہ جو کافر ہے اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے جب وہ خاص ہو جائے۔ ان یقول حدیث ابی طالب خاص فی التخفیف عن عذابہ بما صنع الی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں تخفیف خاص ہے، یعنی عذاب سے خدا تعالیٰ تخفیف دی جناب ابی طالب کو خصوصیت کے اعتبار سے۔ یہ پہلی مثال ذکر کرتے ہیں، اور اس مثال کے آگے حدیث عروہ بن زبیر کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اسی طرح ابو لہب فی اعتاق ابی لہب ثویبۃ و ارضاعہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ابو لہب نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ثویبہ کو آزاد کیا، تو پھر جب وہ مر گیا تو اس کو خواب میں دیکھا تو اس کا حال بہت برا تھا، تو اس سے پوچھا کہ کیا بیتتی ہے، اس نے کہا کہ عذاب میں ہوں، کوئی خیر میں نے نہیں دیکھی، لیکن جب پیر کی شام آتی ہے تو میری انگوٹھے اور انگلی کے درمیان میں پانی بھر دیا جاتا ہے، میں اس کو چوستا ہوں تو سارا عذاب رفع ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو امام بیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر یہ حدیث پاک ذکر کرتے ہیں، اس میں مفعول ذکر فرمایا لم نرا بعدکم رجا، یہاں بھی ذکر فرمایا مفعول، تو لہذا صرف امام بخاری نے عبارت میں مفعول ذکر نہیں کیا، باقی تمام روایتوں میں تقریباً مفعول مذکور ہے، تو لہذا یہ سکم ختم ہو جاتا ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں اسی طرح یہ جو احسان تھا، یعنی جو نیکی تھی، یہ صاحب نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی، فلم یضیع، تو یہ خاص تعلق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا پل بھر کے لیے بھی قائم ہوا، تو خدا تعالیٰ نے اس کے اس تعلق کو ضائع نہیں کیا۔ تو لہٰذا یہ جو روایت ہے اس کو خواب کہہ کے رد کر دینا، یا اس کو سکم کہہ کے رد کر دینا کہ اس میں مفعول مذکور نہیں ہے، یا یہ کہہ دینا کہ یہ حدیث مرسل ہے، اس یہ کہہ کے رد کر دینا، یہ کوئی علمی بات نہیں ہے، یہ صرف اپنی وہ ہٹ دھرمی کو ثابت کرنے کے لیے ایسی باتیں کی جاتی ہیں، ورنہ اگر علمی میدان میں کوئی شخص غوطہ زن ہو تو وہ جانتا ہے کہ اس میں علماء کرام، علماء محدثین کی کیا آراء ہے، اور یہ قرآن کے خلاف بھی نہیں جاتی ہے، بلکہ اس میں تعویل کی جاتی ہے، اور یہ قانون ہے۔ اگر قرآن کے مقابلے میں حدیث آ جائے تو پھر اس وقت کوئی تعویل اور تطبیق ایسی کی جائے کہ قرآن کی آیت پر بھی عمل ہو جائے اور حدیث پر بھی عمل ہو جائے۔ اگر کوئی ایسی تعویل اور تطبیق ممکن نہ ہو تو پھر قرآن کی آیت پر عمل کیا جائے گا، حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو کیا وجہ ہے کہ جب فضائل نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا باب آتا ہے، اس کی بات آتی ہے، تو اس وقت قانون ہی بھول جاتے، کوئی قانون نہیں ہے، اس وقت بس اتنا کہہ دیا کہ مرسل ہے، یہ کہہ کر رد کر دیا، اس میں سکم ہے، مفعول مذکور نہیں ہے، یہ کہہ کے رد کر دیا، پھر یہ کہہ دیا کہ یہ خواب کی بات ہے، خواب کی بات کہہ کے رد کر دیا۔ حالانکہ جن علماء نے یہ کہا کہ یہ خواب ہے، یہ دلیل نہیں بن سکتا، انہوں نے دوسرا جواب بھی ذکر فرمایا علی تقدیر القبول، یہ کہہ کے آگے دوسرا جواب بھی ذکر فرماتے ہیں، وہ بھی پڑھ لینا چاہیے۔